السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلخیص معانی القرآن، پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 9ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس نشست میں سورہ آل عمران کے کچھ احکام و مسائل اور کچھ آیتوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ آل عمران مدنیہ۔ وجہ تسمیہ: اس سورہ کی آیت نمبر 33 میں عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور سیدہ مریم کے والد گرامی عمران کا ذکر ہوا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام علامتی طور پر سورہ آل عمران رکھا گیا۔ زمانہ نزول: یہ سورہ مدنی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا نزول سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد ہوا ہوگا۔ مرکزی مضمون: اہل کتاب اور بالخصوص اس کی دوسری شاخ نصارہ یعنی عیسائیوں کی کارستانیوں پر گرفت کرتے ہوئے اہل ایمان کو اہل کتاب کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا گیا ہے اور رسالت محمدی پر مکمل ایمان و اعتقاد کے ساتھ مشترکہ باتوں میں پوری دنیا کو دعوت اتحاد دی گئی ہے۔ تعداد آیات: سورہ آل عمران میں 200 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 9 تک میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ ہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، کوئی بھی چیز اس سے مخفی و پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی نے انسان کو تخلیق فرمائی ہے اور اس کی رشد و ہدایت کے لیے وحی نازل فرماتا رہا ہے۔ اسی نے تورات، انجیل اور دیگر کتابیں نازل فرمائی ہیں اور گزشتہ کتابوں کی تصدیق کے لیے اپنا آخری پیغام انسانیت کے نام بشکل قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے۔ حق و باطل میں تفریق کرنے والی کتاب قرآن 2 قسم کی آیتوں پر مشتمل ہے: محکمات و متشابہات۔ متشابہات کے پیچھے وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کا مقصد فتنہ پروری ہوتا ہے۔ البتہ علم میں پختگی اور مکمل مہارت رکھنے والے فتنہ پردادوں سے ہوشیار رہتے ہیں اور اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے رحمت الہی کے طلبگار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی نگاہ میں آخرت ہوتی ہے جہاں سارے افراد کو جمع کیا جائے گا اور ذرہ ذرہ کا حساب لیا جائے گا۔ آیت نمبر 10 سے 17 تک میں بروز قیامت کفار و مشرکین کے مال و اولاد کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ زمان رسالت کی کفار و مشرکین کو تنبیہ: غزوہ بدر میں شکست فاش کو مد نظر رکھنے کی تاکید اور اہل ایمان کے شاندار مستقبل کی جھلکیاں بیان کی گئی ہے۔ فتح و نصرت اور غلبہ و کامیابی مشیت الہی پر موقوف ہے۔ پھر انسانی مرغوبات کا تذکرہ ہے: خواتین، اولاد، سونے چاندی کا ڈھیر، نفیس گھوڑے، مویشی جانور اور کھیتیاں وغیرہ، یہ سب انسان کی چاہتے ہیں، جبکہ تقوی و طہارت سب سے اہم سرمایہ ہے، جس کے بدلے جنت کی پربہار نعمتیں اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضامندی حاصل ہوں گی۔ آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 25 تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی الوہیت کی شہادت خود دے رہا ہے۔ فرشتے اور اہل علم بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اصل دین تو اسلام ہی ہے۔ اہل کتاب بغض و عناد، حسد و جلن کی وجہ سے دین اسلام کے آخری اور مکمل ایڈیشن کے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اہل کتاب اور اہل شرک و کفر کو اسلام کی دعوت دینا آپ کا کام ہے۔ تسلیم کر لے تو ٹھیک، ورنہ اس کا وبال انہی کو بھگتنا پڑے گا۔ اہل کتاب کے سارے اعمال اکارت و برباد ہو گئے، جنہوں نے آیت الہی کی تکذیب کی، انبیاء مرسلین کو ناحق قتل کر دیا تھا، فیصلہ الہی سے انحراف ان کا شیوا تھا اور تمناؤں کی زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ اہل ایمان کو ان کی زندگی سے درس عبرت لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 26 سے لے کے آیت نمبر 32 تک میں پوری کائنات کا تنہا مالک اللہ ہی ہے۔ حکومت و اقتدار بخشنا اور چھین لینا اسی کے اختیار میں ہے۔ عزت و ذلت کا مالک وہی ہے۔ گردش لیل و نہار اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ حیات و موت اسی کے حکم سے ہے۔ بلا حساب روزی کا پہنچانا اور دانہ دانہ کو ترسا دینا اسی کے بس میں ہے۔ دوستی کے حقدار اہل ایمان ہے۔ مومنوں کے بالمقابل کفار سے دوستی قائم کرنا اہل ایمان کا شیوا نہیں،
کائنات کی ظاہر و باطن ہر ایک چیز اللہ کے علم میں ہے۔ انسان کے سارے کارنامے بروز قیامت اس کے سامنے ہوں گے، جن سے دوری کی تمنا کریں گے۔ عبادت کی قبولیت کا انحصار اور رسول محبوبیت پروردگار، اطاعت و اتباع رسول احمد مختار پر منحصر و موقوف ہے، لہذا اللہ رسول کی فرما برداری کی جائے اور کفر سے محفوظ رہا جائے۔ آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 41 تک میں سیدنا آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران کو ساری کائنات پر فوقیت و فضیلت بخشے جانے کا تذکرہ ہے۔ مریم کی ولادت اور ان کی تربیت و پرداخت کا تذکرہ ہے۔ انہیں زکریا علیہ السلام کی کفالت میں حسن قبولیت بخشا گیا، وہ بہت عمدہ طریقے پر پروان چڑھائی گئی۔ مریم کے پاس بے موسم کے پھل کو دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے صالح اولاد کی دعا مانگی تو اللہ نے یحییٰ جیسے ایسے لڑکا کی ولادت کی خوشخبری اور بشارت سنائی جو تصدیق کرنے والا، غائب درجہ ضبط نفس والا اور سردار ہوگا۔ پھر موجزانہ انداز میں بشارت ولادت پر صبح و شام ذکر و تسبیح کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 57 تک میں مریم کی پاک دامنی، تمام عورتوں پر ان کی فضیلت و برتری کا تذکرہ ہے۔ عالم انسانیت میں ایک انوکھا واقعہ کو رونما ہونے کا ذکر ہے۔ کماری مریم نے کسی مرد کے ہاتھ لگائے بغیر محض اللہ کے کلمہ کن کے ذریعے دنیا آخرت کا ذی وجاہت اور مقرب بارگاہ الہی عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا کو جنم دیا، جن کی شان یہ ہے کہ گہوار مادر اور عمر کہولت بڑی عمر میں کلام کریں گے، جن کو کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کے علم سے بہرور کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ بہت سارے معجزات کے ساتھ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے، قوم کو تقوی و اطاعت کا درس دیا، الوہیت الہی کے تسلیم کرنے کو صراط مستقیم سے تعبیر کیا، لیکن یہودیوں نے ان کے ساتھ کفر کا برتاؤ کیا اور ان کے قتل کرنے کی سازش رچی، مکر و فریب سے کام لیا۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رہنے کی بشارت دی گئی۔ آپ کے ماننے والوں کو یہودیوں اور کافروں پر فوقیت و غلبہ عطا کیا گیا، اور کافروں کو دنیا آخرت میں زبردست عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، البتہ اہل ایمان کو بھرپور اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 63 تک میں سیدہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تفصیلات بیان کرنے والی آیات حکمت سے لبریز نصیحتوں پر مشتمل ہیں۔ تخلیقی اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے، وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے اور یہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مخلوق ہونے پر نصارہ اگر حجت و تکرار کرے تو انہیں دعوت مباہلہ دے دیجیے۔ قرآن کا بیان کردہ واقعہ مبنی بر صداقت ہے۔ جب بغیر والدین کے پیدا ہونے والا آدم معبود نہیں تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہونے والا عیسیٰ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ شرک و عقیدہ و تسلیس فسادی عقیدہ ہے، اس سے ہوشیار رہا جائے۔ آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 71 تک میں اہل کتاب کو دعوت اتحاد دی گئی ہے کہ مشترک اور متفق باتوں پر اتحاد کر لیا جائے جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہیں، جنہیں تم اور ہم دونوں ہی تسلیم کرتے ہیں۔ عبادت بلا شرکت غیر اور غیر اللہ کی الوہیت سے انکار، یہ دو بنیادی عقائد ہیں جنہیں اہل ایمان اور اہل کتاب دونوں ہی تسلیم کرتے ہیں۔ پھر مسلمہ شخصیت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق وضاحت ہے کہ یہودیت و نصرانیت سے ان کا کوئی علاقہ و واسطہ نہیں ہے، بلکہ یہ دین حنیف کے پابند تھے، شرک سے مکمل بیزار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے انتساب انہی کا درست ہوگا جو ان کا پیروکار ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اہل ایمان ہی اس نسبت کے مستحق ہیں جنہوں نے ان کی مکمل پیروی کی ہے۔ اہل کتاب گمراہی کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، لہذا ان کی دلی خواہش ہے کہ مسلمان بھی گمراہی سے دوچار ہو جائے، اس لیے یہ حق و باطل کی آمیزش سے باز نہیں آتے اور عمدن حق کو چھپانے کے در پہ ہیں۔ آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 78 تک میں اسلام سے متعلق غلط پروپیگنڈا کرنے والے بعض یہودیوں کی کارستانیوں پر گرفت کی گئی ہے۔ اہل ایمان کو راہ راست پھیرنے اور یہودیانہ مختلف تدبیروں کا پردہ فاش کرتے ہوئے ان کی ہمنوائی سے منع کیا گیا ہے۔ یہودیوں کی خباثت باطنی کا اظہار ہے کہ عصبیت و تنگ نظری ان کی فطرت ہے۔ جھوٹی قسم کھانا، عہد و میثاق کی خلاف ورزی کرنا یہودیوں کی امتیازی شان ہے۔ باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا، جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرنا ان کا ترہ امتیاز ہے۔ آیت نمبر 79 سے لے کے آیت نمبر 80 میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ انبیاء مرسلین اپنی بندگی نہیں کراتے بلکہ اللہ کی عبادت کا مخلصانہ درس دیتے ہیں۔ آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 82 تک میں عظمت رسالت محمدی کا تذکرہ ہے۔
سیدنا آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا گیا کہ کتاب و حکمت کے مل جانے اور ثبوت و رسالت سے سرفراز کیے جانے کے بعد بھی کسی نبی کی زندگی میں نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جائے تو ان پر ایمان لانا، ان کی حمایت و نصرت کرنا ہر ایک نبی کے لیے لازم و ضروری ہوگا، اور ان پر ایمان سے دوری اور ان کی مدد سے لاپرواہی فسق اور ضبطی نبوت کا سبب بنے گا۔ تمام انبیاء کرام نے اس عہد و پیمان کو تسلیم کیا اور بار گناہ کو اٹھانے کا اقرار کرتے ہوئے شہادت و گواہی دی، اور اللہ نے بھی ان کی شہادت پر شہادت دے دی۔ آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 85 تک میں اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے، تمام نبیوں نے اسی کی دعوت دی ہے۔ جو شخص دین خالص سے انحراف کرے گا بالیقین دنیا آخرت کے خسارہ و نقصان سے دوچار ہوگا۔ آیت نمبر 86 سے آیت نمبر 91 تک میں ایمان کو چھوڑ کر ارتداد انحراف کرنے والے اہل کتاب پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، کیونکہ یہ ہدایت سے محروم ہو چکے ہیں۔ اگر بغیر توبہ ہی کے موت سے دوچار ہو جائیں گے تو مستقل لعنت ہی میں گرفتار رہیں گے، اور اس میں کسی قسم کی تخفیف بھی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی کچھ بھی مہلت مل سکے گی۔ البتہ اگر توبہ استغفار کے بعد اپنی اصلاح کر لے تو ان پر رحم و کرم بھی کیا جائے گا، ان کی مغفرت و معافی بھی ہو سکے گی۔ لیکن ارتداد کے بعد کفر میں بڑھتے چلے جانا اور توفیق توبہ سے محروم رہ جانا اتنا بڑا جرم ہے کہ روئے زمین کی ساری دولت خرچ کر کے بھی جہنم سے بچا نہیں جا سکتا۔ آیت نمبر 92 سے لے کے آیت نمبر 101 تک میں نیکی کا مقام حاصل کرنے کے لیے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا۔ خالص اللہ کی بندگی کے لیے روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر تعمیر کیا گیا وہ مکہ میں بیت اللہ الحرام ہے، جو تمام تر خیر و خوبی کا سرچشمہ ہے، جہاں قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ اس کے حدود میں داخل ہونے والے امن و امان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ صاحب استطاعت پر حج بیت اللہ کرنا فرض ہے۔ اس فریضہ سے بے اتنائی برتنے والا کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اہل کتاب کو کفر کرنے، اللہ کی راہ میں کجی پیدا کرنے اور اللہ کی راہ سے روکنے سے منع کیا گیا ہے، اور اہل ایمان کو اہل کتاب کی روش اختیار کرنے سے روکا گیا ہے، اور کتاب و سنت کو مضبوط تھامے رکھنے پر صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی ضمانت دی گئی۔ آیت نمبر 102 سے آیت نمبر 109 تک میں اہل ایمان کو استطاعت بھر اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، مرد دم تک مسلمان رہنے کی تاکید کی گئی ہے، فرقہ بندی سے دور اور اجتماعیت کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے رکھنے کا درس دیا گیا ہے۔ اجتماعیت کو اللہ نے نعمت سے تعبیر کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے اسی نعمت اسلام کے ذریعے باہم شیر و شکر بنا دیا، لہذا اس نعمت کی قدر کی جائے اور ایک اور نیک بن کر حیات مستار کو بسر کیا جائے۔ اہل ایمان میں ایک ایسی جماعت ہمہ وقت رہنی چاہیے جو باہمی بگاڑ کو خیر کی دعوت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے دور کرتی رہے۔ اگر تمہارے اندر ایسے اوصاف پائے گئے تو تمہیں فلاح و کامرانی کی ضمانت دی جاتی ہے، لہذا واضح ہدایت کے آ جانے کے بعد فرقہ بندی سے دوچار ہونے والے اہل کتاب کی روش اختیار نہ کیا جائے، ورنہ قیامت کے عذاب شدید کی وعید کو مد نظر رکھو۔ اب تمہارا اختیار ہے، چاہو تو سرخرو ہو کر امن و راحت کی جگہ حاصل کرو، یا روح سیاہ ہو کر جہنم رسید ہو جاؤ۔ یاد رکھنا وہاں کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ مالک ارض و سما کا فیصلہ مبنی بر عدل و انصاف ہوگا۔ آیت نمبر 110 سے آیت نمبر 115 میں امت محمدیہ کی امتیازی شان کا تذکرہ ہے۔ یہ خیر امت کے منصب پر قائم ہے، جسے کارزار حیات میں انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ خود ایمان باللہ کے زیور سے آراستہ ہو کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے اصلاح و فلاح کا کام انجام دیں گے۔ اس راہ میں ان کی زبردست مخالفت ہوگی، لیکن کوئی ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ اہل کتاب پر کفر، قتل انبیاء اور حد سے تجاوز کرنے کی پاداش میں ذلت و مسکنت کی لعنت برس رہی ہے۔ اگر اللہ اور لوگوں کا سہارا انہیں میسر نہ ہو تو کوئی بھی انہیں ذلت و خواری کی پستی سے نکال نہیں سکتا۔ البتہ بعض اہل کتاب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور خیر و فلاح کے کاموں میں سرگرم بھی ہیں، اور اللہ اور کتاب اللہ کی تلاوت اور سجدہ ریزی کے ذریعے اپنے عہد و پیمان پر قائم بھی ہے۔ ان کے اعمال کی قدر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہی ہمیں اہل کتاب کی حرکتوں سے محفوظ رہنے کی توفیق مرحمت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔